میرا دل بدل دے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہم سب مسلمان ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے ایک دینی گھرانے سے میرا تعلق رکھا ہے۔ میرا نام شہروز ہے اور میں لاہور کا رہائشی ہوں۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح میری جو ہے نا زندگی کا پہلے میری زندگی کیسی تھی اور آج کی میری زندگی کیسی ہے۔ بچپن سے جب میں پیدا ہوا سو ہمارے گھرانے دینی گھرانے میں یہ تھا کہ آج کل اسلام ہمارے جو معاشی میں آپ جہی بھی دیکھ لیں تو ادھر جو ہے نا آج کل جو ہے نا دین کا وہ سسٹم نہیں ہے، مطلب کہ دین کا ایک ماحول نہیں ہمیں ملتا۔ سو بچپن سے جب میں اسکول میں تھا سو ہمیں اس حساب سے جو ہے نا ہمیں وہ دنیاوی ماحول ہمیں بہت مزہ آتا تھا، دنیاوی ماحول ہمیں بہت پسند آتا تھا۔ سو ادھر سے جو ہے نا ہماری جو اسکول کا ماحول اور پھر ادھر سے کالجز کا ماحول، کالج ماحول میں جب میں تھا سو مجھے جو ہے نا بڑا دنیاوی چیز مجھے بڑی مزہ آتی ہے، وہ پارٹی شارٹی ان چیزوں کا مجھے بڑا شوق تھا۔ دوستوں کے ساتھ کبھی کوئی فن، کبھی انجوائمنٹ مطلب یہ ٹائپ کے وہ انجوائے جس میں گناہ ہو، اب پارٹی شارٹی ان چیزوں کا مجھے بڑا شوق تھا۔ پھر یونیورسٹیز میں بھی پھر ان چیزوں کا جو ہے نا بڑا مطلب کبھی دوست، کبھی ڈانس پارٹی ہو گئی، اور ہمارے اگر گھر میں بھی اگر کوئی ایسی ویسی کوئی گھر کا اگر کوئی ایسا کوئی ماحول ہوتا یا کوئی پروگرام ہوتا تو اس میں بھی اگر کوئی ڈانس یا کوئی ایسے اس میں سب سے میں آگے ہوتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب کہ ان چیزوں میں میں سب سے آگے تھا، مجھے بڑا شوق تھا ان چیزوں کا۔ پھر ایک وقت میرے پہ ایسا ہے کہ میرے مسجد کے کچھ ساتھی تھے، بڑے نیک آدمی ہیں، تو وہ ایک دفعہ میرے سے بعد میں نماز پڑھ کے ایسے میں جب باہر نکلا سو انہوں نے میری تھوڑی سی بات کی، کہتے شہروز کہاں پہ جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہیں نہیں گھر جاؤں، تو اس نے مجھے بٹھا کے تھوڑی سی دیر بات کی میرے ساتھ۔ سو جب دین کی بات کی تو اب جو ہے نا ہم تو ہیں مسلمان تو ہوں میں، لیکن دین کی بات سنے ہوئے بڑی دیر ہو گئی ہوئی تھی، تو وہ دین کی بات مجھے بڑی میٹھی لگی، اور جب میں نے بات سنی میں ایک دم میرے دل پہ ایک بڑا عجیب سا اثر ہوا، دل میرا ایک دم گڑگڑ ہے کہ اس بھائی نے جو ہے نا مجھے جو ہے نا نقد اس نے مجھے 3 دن کے لیے وصول کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اس کی بڑائی بیان کی کہ دنیا اصل میں ہے کیا چیز، اس چیز کا اس نے مجھے بڑائی بیان کی۔ سو اس وقت جو ہے نا وہ بھائی نے میرے پہ محنت کر کے وہ بھائی نے مجھے اللہ کی راہ میں نکال دیا۔ جب اللہ کی راہ میں نکلا، اب اللہ کی راہ میں نکلنے کے بعد بھی 3 دن کے لیے جب میں گیا سو مجھے کچھ خاص اثر نہیں ہوا، اس کے بعد جو ہے نا مطلب کہ مجھے کافی فرق پڑا اس دن میں، لیکن ایسا کوئی خاص نہیں، کوئی ایسا واقعہ میرے ساتھ نہیں کہ جس طرح میں نے البتہ 1-2 سے روزے لگائے، اب وقتی طور پہ جو ہے نا میں ہو جاتا تھا، لیکن اصل میں وہ بات یہ ہے کہ جب تک انسان خود سے نیت نہ کرے کہ میں جو ہے نا اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں تب تک کوئی انسان تبدیل نہیں ہوتا۔ میں جب بھی دعا مانگتا کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے تو ساتھ ہی میرے دل میں یہ سوچ آتی تھی کہ اگر میں ہدایت مانگ رہا ہوں یہ نہ مجھے ہدایت مل جائے تو میرا یہ کام رک جائے گا، یہ نہ مجھے ہدایت مل جائے تو میرا یہ کام رک جائے گا، تو ہمیشہ دل میں یہ سوچ آتا تھا۔ اب دعا ہم ہدایت کی، اس کا مطلب میری سچی نیت نہیں تھی ہدایت کی، لیکن جب میں نے اس روزہ لگایا، میرے ایک دوسرے بھائی ہیں اور انہوں نے مجھے اللہ اور اس کے رسول کی بات کی اور مجھے صحیح پتہ چلا اس دنیا کا کہ اصل میں اس دنیا ہے کیا چیز، اس دنیا کی اصلیت کا پتہ چلا۔ سو میں نے سب چیزیں توبہ کی۔ اس وقت میرے بھائی ایک تھے ساتھ میں، تیسرے روزے میں غالباً تھے میرے ساتھ، اور انہوں نے مجھے جو ہے نا بڑی اصل اس دنیا کی واقعہ انہوں نے مجھے اپنی سٹوری بتائی، ان سے میں جو ہے نا بڑا انسپائر ہوں ان بندے سے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا کہ وہ کس طرح دین پہ، پھر جب میں نے سارا وہ واقعہ دیکھا پھر مجھے ایک عجیب سی ایک نفرت ہو گئی تھی اس دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیاوی چیزوں سے بڑی عجیب سی نفرت ہو گئی۔ اور میرا یہ جو جب تک میں اس دنیا میں دنیاوی چیزوں پہ تھا میرے دل ایک عجیب سا بند سا دل تھا، کسی چیز میں میرا دل نہیں لگتا تھا، ہمیشہ میں سوچتا تھا کہ یار یہ کیا زندگی ہے، یہ کیا زندگی ہے، ہمیشہ بس ایک عجیب سا جو ہے نا مایوسی ہوتی۔ خدا کی قسم جس دن مجھے اس چیز کا افسوس ہوا، جس دن میں روزے پہ گیا میرے بھائی نے مجھے ایک بات کی ہے، وہ بات میرے دل پہ لگی ہے۔ طاہر جمیل صاحب کا رات کو بڑا جو ہے نا مجھے اس پہ بہت اثر ہوا۔ تو رات کے ٹائم جب وہ بھائی نے بات مجھے کہی تو رات کے ٹائم اس نے مجھے ایک بات کی تھی کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کر کے سو کہ رات کو جب تم سو گے تو سونے سے پہلے تم جو ہے نا اللہ کے یہاں رو کے اللہ سے معافی مانگو۔ تو میں نے اس بات پر عمل کیا، میں نے جو ہے نا رات کو سونے سے پہلے میں نے نماز پڑھ کے جو ہے نا 2 رکعت نفل پڑھ کے میں نے اللہ کے یہاں جو ہے نا رو کے سجدے میں دعا مانگی۔ تو اس رو کے اب میرا حالت اس وقت ایسی تھی کہ میں اتنا گناہگار تھا کہ مجھے اللہ سے معافی مانگنے میں جو ہے نا مجھے اللہ سے نعوذ باللہ شرم مجھے محسوس ہو رہی تھی، مجھے رونا آ رہا تھا، اور رونا اس بات پہ نہیں کہ میں اللہ کے آگے، مجھے اس بات پہ رونا آ رہا تھا کہ میں اللہ سے کس منہ سے معافی مانگوں، مجھے اللہ سے اس چیز پہ رونا آ رہا تھا کہ اے میرے اللہ تو نے اس بندے کو، تو نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا، اتنی مجھے سارا مال دو، اتنا سب کچھ مجھے نوازا، ہر چیز کی جو ہے نا میری کمی کو تو نے پورا کیا، اور میں اللہ کا اتنا گناہگار،
مجھے اس چیز پر رونا ہے کہ اتنا سب کچھ دینے کے باوجود میں نے اللہ کا اتنا گناہ گار، مجھے اللہ سے معافی مانگنے پر رونا ہے۔ لیکن نہیں، میں نے کہا نہیں، میں نے یہ حدیث سنی کہ اللہ پاک بہت غفور و رحیم ذات ہے۔ میں نے اللہ کے ہاں رو کے دعا مانگی اور میں نے اللہ سے کہہ دیا یا اللہ آج مجھے ہدایت دے دے، اگر آج مجھے ہدایت نہ ملی تو میں پھر جو ہے نا پھر میرے سے کل کا حساب کتاب میرے سے حساب کتاب کا میرے سے نہ پوچھنا کہ تم حساب کتاب دو، یا اللہ بس آج مجھے ہدایت دے دے۔ جب اس سجدے سے میں اٹھوں سو میرے دل میں جو ہے نا ہدایت آ گئی ہوئی۔ پھر اللہ کا فضل و کرم، اللہ پاک نے مجھے اس دن ہدایت دی۔ ہدایت کیا مطلب، میرے دل میں جو ہے نا ہدایت نہیں کہتے لیکن میرے دل میں ایک طلب سی اٹھ گئی، دین کی ایک طلب اٹھی، اور طلب اٹھنے کے بعد پھر جس طرح طلب اٹھی میں اس کے بعد پھر جو ہے نا ایک جب دنیاوی کا کام میں پھر جس طرح دین میں گزرتا تو مجھے دنیا کے ہر چیز میں ایک مزہ سا آتا تھا کہ نماز پہلے میں اس نیت سے پڑھتا تھا کہ نماز میرا ایک فرض ہے، اس کام کو اور پھر میں نماز اس وجہ سے پڑھنے لگ گیا، نماز میں مجھے اس طرح مزہ آنے لگ گیا کہ یہ نماز جو ہے نا میں مزے کے لیے، اپنے اللہ سے تعلقات بنانے کے لیے، اپنے اللہ سے جو ہے نا ملاقات کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ میری جو اس سے پہلے کی زندگی تھی، جو بعد کی زندگی، اس میں بہت فرق ہے۔ اب زندگی کیا ہے کہ پہلے وہی زندگی تھی، وہ تھی گناہ گاہوں میں جتنے بھی گناہ کرتا تھا، وہ زندگی گناہ پہ بھی چل رہی تھی، اس زندگی کا مزہ بھی نہیں تھا۔ اب وہی زندگی ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن اب میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ اب خدا کی قسم مجھے زندگی میں بڑا مزہ آتا ہے، ہر اعمال کرنے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ ہماری زندگی ویسے بھی گزر رہی ہے، لیکن اب میں نے دین پہ جب زندگی گزاری ہے اب زندگی کا ایسا مزہ آ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ کیا، یہ اللہ سے محبت اور دین پہ چلنے کا جو ہے نا یہ فائدہ۔ تو میرے اپنے بھائی، جتنے میرے بھائی اگر یہ ویڈیو دیکھیں، ان سب کو یہ پیغام ہے کہ ہم دنیا میں تو زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس زندگی کو اگر ہم اللہ اس کے رسول کے اعمال، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اگر اس زندگی کو گزار لیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمیں اس دنیا کی وہ لذت ملے گی جو ہم بچا نہیں سکتے۔ اور سب سے خاص بات، جب میں نے داڑھی کی نیت کی، خدا کی قسم میرے گھر میں پہلے بالکل جو ہے نا میری عزت نہیں تھی۔ گھر میں اکثر سوچتا میرے گھر کے سارے لوگ جو ہے نا مجھے بڑی بدتمیزی سے بات کرتے تھے، تو سارے مجھے گالی گلوچ ادھر سے۔ اور میں نے کسی سے سنا تھا کہ داڑھی رکھ کے معاشرے والی بڑی عزت کرتے ہیں، اور خدا کی قسم میں نے جب داڑھی رکھی، میں یہ نہیں کہتا کہ جب میں نے داڑھی رکھی تو میں نے خود فیل کیا کہ معاشرے کا، میرے دوست، میرے گھر والے جتنے بھی سارے، مجھے معاشرے سے ایسے ایک عزت محسوس ہو رہی تھی، عزت دے رہے تھے ہر ایک بندہ۔ تو یہ تھا دین پہ چلنے کا جو ہے نا فائدہ، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کا۔ اس طریقے سے جو ہم اپنی زندگی کو اپنایا تو اللہ پاک نے پھر جو ہے نا میرے اتنا بڑا نوازا۔ تو میرے بھائی، یہ میرے سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم دنیاوی زندگی تو گزار رہے ہیں، لیکن اس دنیاوی زندگی کو اگر ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس زندگی کو مان کے گزار لیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو آپ سب بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنی جوانی کو کامیاب کریں۔ اپنی جوانی کو کامیاب کس طرح کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار لیں گے، اور جوانی اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق آ گئی تو میرے بھائیو ساری زندگی جو ہے نا کامیابی سے گزرے گی، کہ اللہ اگر ہمارا ہو گیا تو سب کچھ ہمارا ہو جائے گا، اللہ ہمارا نہ ہوا تو کچھ بھی ہمارا نہ ہوا۔